کرے گا تو اس کو دو چیزیں کم از کم اس وقت بڑی درپیش ہوتی ہیں۔ ایک اپنی جان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مکے والے مکے سے ہجرت کر رہے تھے، حالانکہ مسلمان بیچارے ویسے بھی اس وقت خستہ حالت میں تھے اور ہجرت کر رہے ہیں، اپنا وطن علاقہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کافر جانے دیتے نہیں تھے۔ کئی دفعہ راستے میں حملے ہوئے ہیں، فلاں ہوا، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ایک تو جان کا خطرہ ہے کہ یہاں سے جاؤ گے شاید یہاں والے ہی جان سے مار دیں، اور اگر جاؤ گے یہاں سے تو آگے راستے میں سفر کرنا ہے تو وہاں جان کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک جان کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا یہاں تو ایک سسٹم بنا ہوا تھا روزگار کا، معاش کا، جب یہاں سے ہجرت کر جائیں گے کسی اور علاقے میں تو وہاں تو نئے سرے سے پھر سسٹم بنانا پڑے گا معاش کے لیے، ضروریات کے لیے، اور وہ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ نے اگلی آیات میں ان دونوں مسئلوں کا جواب دیا، فرمایا جہاں تک موت کی بات ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کب تک موت سے بچو گے؟ موت تو آنی ہی آنی ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ وقت مقرر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت زندگی کی چوکیدار ہے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کہ موت نے وقت سے پہلے آنا نہیں ہے، اس وقت تک زندگی کی چوکیداری حفاظت خود موت کرتی ہے۔ جب بندے کے ذہن میں یہ فلسفہ پک جاتا ہے تو پھر بندہ بہادر ہو جاتا ہے، پھر ڈر اور خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایمان اور موت کا ڈر یہ دو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب ایمان دل میں ہے تو پھر یقین ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، وہ پہلے سے طے ہے، تو پھر ڈر کہے گا، پھر خوف کہے گا۔ اس لیے موت خود زندگی کی چوکیداری کرتی ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ مسئلہ حل ہے کہ موت وقت سے پہلے آنی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں موت ہے جہاں سے جا رہے ہو، نہ کسی اور کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، موت اللہ کی طرف سے ہے اور وقت مقررہ پہ آنی ہے۔ اور دوسری بات کہ روزی کا کیا بنے گا، تو اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ذرا پرندوں کو دیکھو یہ روزی کہاں سے لاتے ہیں، ان کا اسباب کے کیا معاش بنے ہوئے ہیں، روزی کے ضامن اللہ ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا ان تمام جانداروں کی روزی بھی میرے ذمہ ہے اور تمہاری روزی بھی میرے ذمہ ہے۔ صحابہ کرام مکے سے گئے مدینہ میں تو بعض ایسے تھے جن کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے، 3-4 کپڑوں کا جو انسان کے جسم پہ سوٹ ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں تھا، اس حال میں تھے۔ لیکن پھر بھی اسی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھو، 4 پیسے ایک ٹکا بھی اس کی مالکیت میں نہیں ہے اس وقت، سوا اس کے کہ جسم پہ جو پھٹا پرانا کپڑا تھا۔ لیکن جب فوت ہوئے ہیں تو مدینہ طیبہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی 4 بیویاں تھیں وفات کے وقت جو ان کے نکاح میں اس وقت موجود تھیں، ان کو جائیداد کا 8واں ملا ہے، چاروں کو پھر تقسیم کیا تو ایک ایک کے حصے میں 32واں حصہ بنتا ہے جائیداد کا، اور 32واں حصہ ان کا اس وقت کا 80,000 سونے کی اشرفی بنا ہے، ایک ایک بیوی کا حصہ 80,000 سونے کی اشرفی۔ تو یہ رزق کہاں سے آیا؟ میرے اللہ نے دیا، انہوں نے کوئی فراڈ تو نہیں کیے، کوئی غلط کام تو نہیں کیے، میرے اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا